اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا میرا عنوان اہل بیت اطہار کے عظیم شہزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے متعلق ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق اس طریقے سے عقیدتوں کا اظہار کیا ہے: سر حلقہ اہل کمال، دائم مشاہدہ ذوالجلال، طبیب جمیع امراض ظاہر و باطن، امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہ۔ آپ ائمہ اہل بیت میں سے عظیم المرتبت امام گزرے ہیں۔ آپ 6 جہات عالم میں ازروِ حقیقت متصرف تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ قروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہفتہ یا اتوار کے دن ربیع الاول شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو 83 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک امام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل، اور آپ کے القابات میں صادق، صابر اور فاضل آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر اپنے دادا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت 15 سال تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر شریف 12 سال تھی، اور آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 34 سال تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق 31 سال تھی، اور آپ کے والد ماجد کے وصال مبارک کے بعد آپ مسند امامت پر متمکن ہوئے اور دنیا کو زیور ہدایت سے منور فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کمالات اور خوارق عادات مشرق سے مغرب تک ہر جگہ مشہور ہونے لگے۔ وہ کرامات و تصرفات جو آپ کے آباء و اجداد سے پردے میں تھے، آپ سے بلا تکلف ظاہر ہونے لگے، اور عجیب و غریب علوم جو در حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ چلے آ رہے تھے، آپ کے ذریعے سے وہ ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ آپ خود فرمایا کرتے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے حساب علوم عطا فرمائے، جن میں سے چند علوم غابر، مذبور، نکث فی القلوب، نقر فی الاسماع، خضر الاحمر، جفر الابیض، مصحف فاطمہ اور جامعہ، یہ کتب اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائے۔ یہ آپ کے ارشادات ہوا کرتے۔ مزید اس کے تعلق سے حبیب سیر میں آپ کے اس کلام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا کہ غابر جو علم آپ نے ذکر کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ مستقبل کے تمام واقعات کا جاننا، اور مذبور وہ علم ہے جو گزشتہ گزرے ہوئے تمام واقعات سے کے متعلق ہوتے ہیں۔ نکث فی القلوب سے مراد الہام کی باتیں، اور اس کے علاوہ بتایا گیا نقر فی الاسماع سے مراد کلام ملائکہ۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں فرشتوں کی آوازیں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں لیکن ان کی شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ یہاں تک فرمایا گیا جفر احمر وہ مقام ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، اور اس وقت تک وہ وہاں پر رہیں گے جب تک کہ آخری امام حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے۔ جفر ابیض کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک ظرف ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور تمام کتب آسمانی وہاں پر موجود ہے۔ ایک کتاب ہے، اس تعلق سے بھی ذرا غور سے سنیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس میں ہر وہ چیز جس کا ظہور ہوا ہے اور ہر وہ ملک کا ذکر ہے، اور اس میں تمام آنے والے حکمرانوں کے نام، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے حکمران آنے والے ہیں ان تمام کے نام اس کتاب میں محفوظ ہے۔ تو فرمایا جامعہ ایک کتاب ہے کہ جس کی لمبائی 70 گز ہے، یہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لکھوائی، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تحریر فرمایا اپنے ہاتھ سے۔ اور اس کتاب نے کیا ہے فرمایا کہ خلقت کے جتنے واقعات تا قیامت سب اس کے اندر درج ہے، اور یہ علوم ائمہ اہل بیت کے لیے خاص ہے۔ جن علوم کا آپ نے ذکر فرمایا، اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ یہ ائمہ اہل بیت کے لیے خاص ہے، اور دوسرے کسی بشر کو یہ علم حاصل نہیں۔ ابن جوزی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں حضرت لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ لیث بن سعد حج کے موسم میں عصر کی نماز پڑھ کر اس پہاڑ پر چڑھ گئے، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک برگزیدہ شخصیت، نورانی چہرے والے
وہاں پر تشریف فرما ہے اور کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اور الفاظ یہ ہے یا ربی، یا اللہ، یا حی، یا رحیم، یا ارحم الراحمین۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ انہوں نے یہ الفاظ کو دہرائے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے اور پہننے کے لیے کپڑا عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا کرنا ہی تھا کہ آسمان سے ایک تشت میں تازے انگور نازل ہوئے اور 2 پاکیزہ چادریں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ آپ وہ انگوروں کو لے کر نوش فرمانے ہی والے تھے کہ وہ شخص دوڑتے ہوئے آپ کے پاس گئے، کہا کہ حضرت کیا میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا آؤ، یہ اہل بیت اطہار ہے، منع کیسے کریں گے، یہ تو بانٹنے والی شخصیتیں ہیں۔ تو امام نے فرمایا آئے میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ انگور کھانے لگے تو آپ نے کہا کہ اس کو بچانے کی نیت سے مت کھانا، پیٹ بھرنے کی نیت سے کھانا۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھائے، لیکن تشت میں جتنے انگور تھے سارے کے سارے انگور جیسے کہ ویسے واقعی موجود تھے، اس میں کوئی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ جب انگور کھا چکے تو آپ امام نے دونوں چادریں اپنے ہاتھ میں لی، مجھ کو کہا کہ ان 2 میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ لے لو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے حاجت اس کی نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک چادر سے اپنا تہبند باندھا اور دوسرے چادر کو اوڑھ لیا، اور جو پرانی چادریں جو آپ پہنے ہوئے تھے اس کو لے کر کے آگے چل پڑے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، اور جب آگے بڑھ گئے تو آگے چل کر ایک جگہ پر ایک غریب شخص نظر آیا۔ آپ نے اپنی پرانی دونوں چادریں اس غریب کو عطا فرما دی۔ میرے دل میں تشویش تھی کہ یہ حضرت ہے کون، یہ کون برگزیدہ شخصیت ہے جس کے چہرے کی نورانیت کا عالم یہ ہے، جن کی شان و دبدبے کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی ان کے سامنے جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ فکر اور یہ تڑپ مجھے لگی ہوئی تھی کہ میں جانوں کہ یہ ہے کون۔ جب ان شخص کو آپ نے چادریں دے کر آگے تشریف لے گئے تو میں وہاں پر رک گیا اور شخص کو پکڑا اور اسے کہنے لگا کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیا تم ان کو نہیں جانتے؟ ارے نادان، یہ حضرت آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید اس کے علاوہ اس کے بعد وہ شخص کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا لیکن میں آپ کو مل نہ پایا۔ حبیب السیر میں فضل بن عمیر سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے کوچے سے گزر رہے تھے تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچوں کو لیے بیٹھی رو رہی ہے، غم میں مبتلا ہے۔ آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور کہا کہ اے خاتون کیا بات ہے، کس نے تجھے رلایا؟ وہ کہنے لگی کہ حضرت کیا بتاؤں، میں غریب بیوہ ہوں، میرے یہ معصوم بچے ہیں، ہمارا گزارا اس گائے پہ ہوتا تھا، اس گائے کے دودھ پر ہوتا تھا جو اب مر چکی ہے اور میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اب یہ جب گائے مر چکی ہے تو ہمارے گزر بسر کا کیسے ہوگا، ہمیں دودھ کہاں سے ملے گا؟ جب اس کی روداد، اس کا رونا دھونا سنا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اسی لمحہ دعا کی اور چند الفاظ زبان سے ادا کیے۔ اس کے بعد پاؤں لگا کر کے گائے کو کہا کہ اے گائے کھڑی ہو جا۔ وہاں پر کھڑے تمام لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ حضرت کا یہ الفاظ استعمال کرنا تھا کہ مری ہوئی گائے آپ کے کہتے ہی دوبارہ کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی، اور آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا ایسا اثر تھا کہ آپ کی جو زبان سے دعا نکلتی اسی لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا۔ حضرت علی بن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ میں ایک خشک جھاڑ جو کھجور کا تھا وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت دل چاہتا ہے کہ کھجور کھائیں، وہ جھاڑ خشک ہے، اس میں کوئی پھل لگا ہوا نہیں ہے۔ جب اس شخص نے کہا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اسی لمحہ چند الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ کیا شان ہے اہل بیت اطہار کی، اللہ اکبر۔ آپ کے چند الفاظ زبان سے ادا ہی کرنا تھا کہ آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے وہ سوکھا ہوا جھاڑ سرسبز و شاداب ہو گیا اور اسی لمحے اس پر پھل نظر آنے لگے لوگوں کو، اور تازے کھجوریں توڑ توڑ کر لوگوں نے کھانا شروع کیا۔ اور جب آپ نے یہ آپ کی دعا ختم ہوئی، لوگ کھانے لگے تو ایک دیہاتی اعرابی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اعرابی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ قسم خدا کی میں نے آج تک ایسا جادو نہیں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ نادان، تو اسے جادو کہتا ہے؟ ارے ہم آل نبی ہے، ہم جادو نہیں جانتے، ہم دعا کرتے ہیں۔ جب ہم جو دعا کرتے ہیں ہمارا مولا ہماری دعا کو فوری قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس سے وہ ہنسنے لگا، وہ کہنے لگا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے جلال میں آ کر کے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے بد دعا کروں یا دعا کروں؟ اگر تو چاہتا ہے کہ میں دعا کروں کہ اللہ تجھے مست کر دے، یا تو چاہتا ہے کہ میں دعا کروں کہ اللہ تجھے جانور بنا دے، تو کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، دعا تو کرو کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ آپ کے دعا کے الفاظ ختم ہی نہیں ہوئے، تمام ناظرین جتنے موجود وہاں پر تھے سب نے کہا کہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا، آپ نے بھی ہاتھ بھی اپنے نیچے نہیں چھوڑے، اسی لمحہ وہ انسان جانور کتا بن کر وہاں سے بھاگنے لگا۔
وہ بھاگتا رہا اپنے گھر کی طرف گیا. جب اپنے گھر میں گیا تو اس کے گھر والوں نے ڈنڈا لے کر اسے مارا کہ ہمارے گھر میں کتا گھس گیا ہے. وہ پھر بھاگتا ہوا امام جعفر صادق کے پاس آیا اور زمین پر لوٹنے لگا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. تو آپ کو رحم آیا, آپ نے پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. آپ کی دعا ختم ہونے ہی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے واپس اسے انسان بنا دیا. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات, آپ کے اختیارات, آپ کے کرامات, آپ کی شان و شوکت, اس طرح کے بہت سارے واقعات اور بہت ساری کرامتیں آپ کی علماء کرام نے, محدثین نے تحریر فرمائی ہے, جو ہمارے لیے آپ کے خصوصاً اہل بیت اطہار کی محبتوں کو اپنے دل میں بسانے کے لیے کافی ہے کہ اہل بیت اطہار کی یہ شان و شوکت, یہ مقام و مرتبہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں ملا ہے. تو تمام مومنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کل اہل بیت اطہار سے سچی پکی عقیدت و محبت رکھے. اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق ماہ رجب المرجب میں 148 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا, اور اسی ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی فاتحہ کا اہتمام کریں, آپ کا ذکر خیر کریں, اپنی اولادوں کے دلوں میں امام جعفر صادق اور کل اہل بیت اطہار کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں کل اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین اور کل اولیاء کرام کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.